یار پا جنید میں تو سارا دن دکھ لے کے لگا پھرتا ہوں. اللہ خیر کرے. میں سویرے وہاں گیا ہوں حمام پہ, ادھر ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں, جب بھی میں جاؤں ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آج میں نے ایویں ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا بابا جی آپ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کو حمام میں آپ کی پارٹنرشپ ہے. یار اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے, جب جاتا ہوں ادھر ہوتے ہیں تو پوچھنا پڑتا نہیں. اچھا وہ آگے سے پہلے تو تپ پڑے, تم تو ہنس پڑے ہو نا. وہ مجھے مارنے لگے. میں نے کہا مجھے معافی دے دے اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو. ان کے ساتھ ذرا میں نے دوستی کی تو مجھے کہتے ہیں یار ادھر اس لیے آگے بیٹھ جاتا ہوں, گھر میں نے کیا کرنا ہے, ادھر تو میری کوئی سنتا ہی نہیں. کوئی بات میرے سامنے ہو رہی ہو یا کوئی کام ہو رہا ہو تو میں مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں, بزرگ ہونے کے ناطے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میری سنتا کوئی نہیں, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پھر میں دوائی کھانی شروع کر دیتا ہوں. میں اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھنے کے لیے سارا دن ماں میں بیٹھا رہتا ہوں. اب سناؤ. واقعی یہ کسی بھی بزرگ کے لیے بہت پینفل فیلنگ. یار کہہ رہے تھے کہ میں کو ہفتہ ہو گیا اس بات پہ سڑ کوڑ رہا ہوں کہ میرے پتر نے ایک بچوں کو سکول میں داخل کرایا, وہ بورڈنگ والا سکول ہے, ہاسٹل میں بچے رہیں گے. کہتی ہے میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ یار بچے ہیں, ان کو ماں باپ کے پاس رہنا چاہیے, کوئی مجبوری تو نہیں نا. اگر شہر میں اتنے اچھے سکول ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے جا کے بورڈنگ میں داخل کرانے کی. تو کہتے ہیں پتر میرا کہتا ہے کہ ابا جی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں اپنا بیچ میں بولا کرے. میں آگے پھر ادھر بیٹھ کے اخبار پڑھتا رہتا ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. نہیں ویسے تم یار کبھی دیکھو کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ فیلنگز چھپی ہوتی ہیں تمام تر اپنے بزرگوں کے احترام کے باوجود, کہ احترام اپنی جگہ, لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملات میں, کاروباری معاملات میں, ہمارے جو خاندانی معاملات ہیں ان میں کم سے کم مداخلت کریں. یہ کیسا ادب اور کیسا احترام ہے بزرگوں کا کہ ہم ان کو مٹی کا مادو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں, ہماری رہنمائی کریں مختلف معاملات میں. یہ قطعاً ہماری خواہش نہیں ہے. یہ کیسا احترام ہے ہمارا. نہیں پاجنات, ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. بزرگوں کو ٹھیک ہے ان کی بات ماننی چاہیے, مگر بزرگوں کی کو بھی چاہیے نا کہ جو کوئی چھوٹا اچھی بات کر رہا ہے تو وہ بھی مان لے. اب میرا ایک بزرگ ہے, جب بھی اس کی میرے ساتھ تو میں ہوتی ہے, وہ نہیں میری بات مانتا, یہی کہتا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, دلیل سے بات کرو, دلیل سے بات کرو. یہی کہہ کہ اس نے میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا. بزرگ اپنے سے 20 سال چھوٹے کو نہیں کہتے. اللہ معاف کرے, یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اسے معاف کر دینا, یا اللہ اسے معاف کر دیں. سر ویسے یہ بھی ایک عجیب سی روایت ہمارے ہاں چل پڑی ہے, جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو ہم اسے شاید پیار میں کہتے ہیں, لیکن کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل بچہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اب دیکھو نا میرے سے 20 سال چھوٹا بن رہا ہے, زیادہ بزرگ ہو گیا تو بچہ بنتا جا رہا ہے. دیکھو ویسے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ابھی بھی ہمارا معاشرہ باقی تمام معاشروں سے 1000 درجے اس معاملے میں بہتر ہے. یعنی گیلپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سروے کیا تھا جس کے مطابق ہمارے ہاں 61% جو لوگ ہیں وہ اپنے تمام فیصلوں میں بزرگوں سے مشورے کو ضروری سمجھتے ہیں. مگر یار یہ بھی تو خطرناک ہے نا, یہ چند سال پہلے تک ان کی تعداد 100% تھی. Exactly. ہر بندہ جو ہے وہ بزرگ کی بات سنتا تھا, یہ 39% اب کیوں ہو گئے ہیں ایسے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بزرگوں سے مشورہ کرنا اپنے مختلف جو اہم نوعیت کے فیصلے ہیں ان میں ہم 2 حوالوں سے یہ مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ یہ برکت کا باعث ہوتا ہے, ان کی بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں, اور دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ بزرگوں کا ہم سے کہیں زیادہ تجربہ ہے, انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی کے گرم سرد دیکھے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا جو مشورہ بھی ہوگا وہ تجربے کی روشنی میں ہوگا. ان دونوں باتوں کو اپنی اپنی جگہ اہمیت جو ہے ان کی وہ مسلمہ ہے. دونوں باتیں 100% ٹھیک ہے. تم یہ دیکھو نا کہ اگر چند سال پہلے 100% لوگ والدین کی یا بزرگوں کی سنتے تھے تو حالات کتنے بہتر تھے. یا تو ہے نا اگر آپ نے اپنی مرضی کر کے تو ملک کو, معاشرے کو, قوم کو بڑا بہتر کر دیا تو چلو بھائی سارے کرنے لگ جاؤ. اگر بیڑا ہی کرک ہو رہا ہے تو یار پھر پچھلی روایات کوئی دیکھ لو کہ شاید وہی ٹھیک تھی. ہاں بالکل ٹھیک. اللہ معاف کرے یار, دیکھو میں بالکل ٹھیک بات کرنے لگ گیا ہوں. یار مجھے یہ بتاؤ یار, ہم نے زیادہ تر کن کن چیزوں میں والدین کو یا بزرگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا, ان کے مشورے کو؟ میرا خیال ہے جہاں تک خاندانی معاملات ہیں تو جب بچوں کے رشتے ناطے کرنے ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے بزرگوں کی بات کو بہت خوبصورتی سے, مہارت سے ٹال جاتے ہیں. یا دوسری صورت اس وقت ہوتی ہے جب کاروباری معاملات ہوتے ہیں,
उस वक्त हम अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और बुजुर्गों को बिल्कुल एक नाकारा समझ कर फरामोश कर देते हैं। लेकिन सर अगर बुजुर्गों ने कोई और कारोबार किया हुआ है और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं तो फिर तो मशवरे की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, चूंकि तुम कभी मशीन पे खड़ी नहीं हुई और ना ही तुमने कभी कोई दुकान डाली है कपड़े की, कारोबार कोई भी हो उसके असूल एक जैसे होते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो मिथ बताते हैं सही, जो रूट्स होती हैं वो बताते हैं। असल में बुजुर्गों से हम बुनियादी असूल सीख सकते ये हैं। जो उर्दू में बता रहे हैं ना बुनियादी, वो मैं इंग्लिश में रूट्स कह रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलेक्चुअल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन हम जिंदगी में कारोबार के हवाले से भी बहुत से लोगों के साथ मामलात करते हैं और हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ आप कारोबारी मामलात कर सकते हो और ऐसे लोगों से आप होशियार रहो। ये बुजुर्ग ही आपका गाइड कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप कैसे उनके तजर्बे में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? इसलिए कि उनको इंसान की पहचान ज्यादा है। कारोबारी मामला जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन इंसान की पहचान तो एक ही है। इंसान तो एक ही तरह बिहेव करते हैं। पिछले वक्तों में भी उनके जो आदतें थी, इंसान की जो कमियां, कमजोरियां, खूबियां, वो एक ही तरह की आज भी वही है। यार और वो मैं बुजुर्ग इसको अच्छी तरह पहचानते झटके हैं। तरीके से बताता हूं। देखो अगर बाप ये कहे कि बात सुनो, अगर तुमसे गिलास टूट जाए तो सच बता देना कि मुझसे टूटा है। अब बंदा ये सोचना शुरू कर दे जी मैं तो गिलास में पानी नहीं पीता, मैं तो कप में पीता हूं, मैं ये क्यों बताऊं। उससे सिर्फ ये लेनी चाहिए नसीहत के बोलना सच है, भावे कप हो भावे गिलास हो। समझियो बात मेरी। अच्छा, ओ, ये नहीं क्या करें जीजा प्लीज। जब मेरी को बात नहीं ना समझता मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता और जब समझ जाता है फिर मुझे उस बंदे की अकल पे शक होना शुरू हो जाता है कि यार ये इतना बेचारा मासूम आदमी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार ये मैंने कहीं अपनी बेइज्जती तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।